عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ملک پر ایک بہت ہی امیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام مائڈس تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا جس سے وہ شہروں کے شہر خرید سکتا تھا، لیکن وہ بہت لالچی تھا۔ سونے میں تو اس کی جان بستی تھی۔ وہ اپنا سارا سونا محل کے تہ خانے میں رکھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور سونے کی اشرفیوں اور چیزوں کو گنتا رہتا۔ رانی کو بادشاہ کی یہ عادت سخت ناپسند تھی۔ وہ اس بات سے بہت چڑھتی تھی اور اکثر بادشاہ سے کہتی، بادشاہ سلامت روز روز اپنا سونا مت گنیے، کیا ہوا اگر یہ کچھ گھٹ بھی گئی تو؟ آپ اس طرح مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سونا کتنا بیش قیمتی ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے اس ہار کو جو آپ نے پہنا ہی کیا، یہ خوبصورت نہیں ہی دیکھا کتنا چمک رہا ہے یہ۔ جی ہاں، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، یہ قیمتی ہوں مگر ہمارے لیے خوشیاں تو نہیں خرید سکتے۔ یہ میرے لیے خوشیوں کا باعث ہے، تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ بھلا اس سے بھی خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں؟ رانی بادشاہ کی بات سے اتفاق تو نہیں کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بادشاہ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی سونے کی چاہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ بہت ہی زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والد سے کہتی، ابا جان، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہیں، دیکھیے شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے۔ پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں ہی بیٹا، آپ نہیں سمجھو گے۔ اپنی والدہ کی طرح میری گولڈ کو بھی یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی کہ سونا پھول سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اب بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے تہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور خوش ہوتا رہتا۔ ایک دن ایک سپاہی اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص بہت ہی سادہ سے لباس میں ملبوس تھا۔ بادشاہ کے دریافت کرنے پر سپاہی نے بتایا کہ یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ہوا ملا اور اس نے کہا کہ میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو۔ تم نے کہا یہ بھٹک گیا ہے اس کے رہنے کا انتظام کرو، اور جب تک اس کا گھر نہ مل جائے یہ ہمارا مہمان رہے گا۔ دن گزرتے گئے۔ بادشاہ کو صرف یہ معلوم تھا کہ یہ خاموش شخص ایک اجنبی ہے، مگر بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ آدمی جنگل کے جن کا دوست ہے۔ بہرحال اس شخص کا شاہی طریقے سے خیال رکھا گیا۔ اسے وہ سب کچھ مہیا ہو جاتا جس کی وہ مانگ کرتا۔ کچھ ہفتوں بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا اور مہمان اپنے گھر رخصت ہو گیا۔ اس رات بادشاہ تہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا۔ تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ میں جنگل کا جن ہوں مائڈس۔ آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ کیا آپ میرا سونا چرانے آئی ہیں؟ میں سونے کا کیا کروں گا؟ یہ میرے کسی کام کا نہیں، میں تمہیں شکریہ کہنے آیا ہوں۔ بادشاہ بہت حیران تھا کہ یہ جن مجھے کس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ پھر جن نے اسے بتایا، وہ بوڑھا شخص میرا دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا ہے۔ میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور وہ سمجھ گیا کہ اسے کیا مانگنا ہے۔ مجھے سونے سے بھرا ایک جہاز چاہیے، نہیں سونے سے بھرا ہوا پورا گھر چاہیے، نہیں یہ بھی کافی نہیں۔ مجھے پتا ہی مجھے کیا چیز خوش رکھ سکتی ہے۔ مجھے سونے کے چھون دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ خالص سونا بن جائے۔ میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ جس چیز کو بھی تم ہاتھ لگاؤ گے وہ خالص سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ پر یاد رکھنا بادشاہ، تمہاری یہ خواہش تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی۔ سونا ساری خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ بہت خوش تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اس جنگل کے جن کو سونے کی قدر و قیمت کا کیا پتا۔ میں اب ساری دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال شخص بن جاؤں گا۔
بادشاہ یہ جاننے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ اس کے چھونے سے چیزیں سونے میں تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں بدل گیا۔ پھر بادشاہ ہر چیز کو چھونے لگا، جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا تھا وہ ہر چیز کو چھوتا جاتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ اب مجھے اپنا سونا چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تو ہر چیز کو سونے میں بدل دوں گا۔ چلو باہر جاتا ہوں اور پوری جگہ کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ پھر بادشاہ باہر نکل آیا، وہ ہر چیز کو چھوتا جاتا اور وہ سونے میں تبدیل ہوتی جاتی۔ اس نے باغ میں موجود ہر ایک درخت اور پودے کو چھو کر سونے کا بنانا شروع کر دیا۔ میں جگہ جگہ بھاگ کر تھک گیا۔ میرے پاس پوری سلطنت باقی ہے سونے میں بدلنے کے لیے۔ مجھے اپنی سلطنت کو دکھانا ہوگا کہ میں کس طرح ہر چیز کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں، لیکن ابھی مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھا لیتا ہوں۔ بادشاہ یہ کہتا ہوا واپس محل چلا آیا۔ دسترخوان پر بہت سے کھانے سجے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ لگایا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے جیسے ہی کھانے کے لیے چیزوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اب بادشاہ بہت ہی خوفزدہ ہو گیا کہ اب میں کیا کھاؤں؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، میں سونا کھا اور پی تو نہیں سکتا۔ کیا دنیا کا سب سے امیر بادشاہ بھوک سے مر جائے گا؟ وہ وہاں رکھی اس سارے غذا کو دیکھ رہا تھا جو سونے کی بن چکی تھی اور اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ تبھی اچانک اس کی بیٹی باہر سے دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ سوچ پاتا اس کی بیٹی اس کے گلے لگ گئی۔ بادشاہ ڈر گیا کہ کہیں میری گولڈ بھی سونے میں نہ بدل جائے۔ اس نے اپنی بیٹی کو دور کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے میں بدل گئی۔ نہیں میری گولڈ، میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے بادشاہ زور زور سے رونے لگا۔ میری گولڈ اب ایک خوبصورت چمکدار مجسمے میں تبدیل ہو چکی تھی، جو بہت خوبصورت تو تھا مگر بے جان تھا، وہ ہل جل نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کی عزیز بیٹی اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے اس طرح کی خوشی نہیں چاہیے، اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے تہہ خانے کی طرف دوڑا تاکہ جنگل کے جن سے مدد لے سکے۔ اس نے زور زور سے جن کو پکارنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا اور بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ تم نہایت ہی غمگین نظر آ رہے ہو، ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا ہے، تمہاری خواہش کو پورا ہوئے، کیا تمہاری کوئی دوسری خواہش ہے؟ بادشاہ زاروں قطار رو رہا تھا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر بڑی ہمت کر کے وہ بولا، او خدایا، میں آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، ایسی خوشی کس کام کی جو مجھے میرے بیٹی سے جدا کر دی۔ میں ان چیزوں کا کیا کروں گا جو خالص سونے کی بنی ہیں، میں انہیں کہا بھی نہیں سکتا۔ میں سونے کے پانی کا کیا کروں جو میرے پیاس نہیں بجھا سکتا۔ میری اصلی خوشی تو میرے بیٹی ہے، پر اب وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ میں ایسی خالص سونے کا کیا کروں جس نے میرے بچے کی مسکان چھین لی۔ مہربانی کر کے میرا سارا سونا لے جائے، میرا سب کچھ لے جائے، بس میرے بیٹی میرے گولڈ مجھے لوٹا دے جائے۔ میں اب سمجھ گیا وہ سونا سارے خوشیوں کو خرید نہیں سکتا۔ جن بادشاہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، اے بادشاہ، تم نے آج ایک اصل حقیقت سمجھ لی۔ سونا ایک دن چلا جائے گا، انسان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے سچا پیار اور اپنوں کا اپنا پن جو کبھی نہیں مرتا۔ یہ کہہ کر جن نے بادشاہ کو پانی سے بھری ایک بوتل دی اور بتایا کہ اس کے کچھ قطرے ان چیزوں پر چھڑک دو جو سونے کی بن چکی ہیں، وہ چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے جن سے وہ بوتل لی اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کی طرف بھاگا اور جلدی سے پانی اس پر چھڑک دیا۔ پانی کے قطرے پڑنے سے میری گولڈ میں جان آ گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے باغ میں موجود پودوں اور درختوں پر پانی چھڑکا اور وہ تمام درخت اور پودے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ بادشاہ نے پہلی بار قدرتی مناظر کو دل سے محسوس کیا۔ ساری چیزوں کو اپنی اصلی حالت میں تبدیل کرنے کے بعد
बादशाह ने अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर नाश्ता किया। आज से पहले बादशाह को नाश्ता कभी भी इतना लजीज नहीं लगा था। अब उसने सोना गिनना बंद कर दिया था और अब वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी बीवी और बेटी के साथ गुजारता था। अब वो अपने इर्द गिर्द मौजूद छोटी से छोटी चीजों का लुत्फ उठाने लगा और अब वो सही मायनों में दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन चुका था।